مطابق 5 من 10 من گندم بھی بندے نے دے دی، لیکن وہ بندے کی پھر باری آئی، بندہ کہتا ہے یوسف خیال رکھیں، بس انہیں جملے بولے، حضرت یوسف نے 50 من کیا، اس بندے کو گندم دے دیا، میرے رب العالمین کی ذات مبارکہ جوش چاہی، رحمت بچائی، جملے سننا مسلمانہ، پھر بھی سبحان اللہ سب بولے، سمجھا گا کہ تو ایسے ایمی نہیں آئے بیٹھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس بندے کو 50 من گندم دیتی، میرے رب نے فرمایا اے جبرائیل جلدی ڈر جا تھلے مصر کی زمین دی اندر جا کے ویکھ تے صحیح ہوندا کی پیا ہے۔ حضرت یوسف ہر بندے نے 5 گندم 5 من گندم دے رہے ہیں، لیکن ایک بندے نو 50 من گندم دے رہے ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ میرے آقا دے میرے مولا کریم کے فرمان کے مطابق جبرائیل زمین سے آیا، حضرت یوسف نے ہم کلامی کی، کیا کہ میرا رب سلام فرماتا ہے، میرا رب پوچھتا بھی ہے یہ بندہ تیرے کان دے وچ کہندا کی ہے، یہ بندہ تیرے آقا کی ہے، یوسف کے جملے سننا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جڑے دوسرے بندے مستحق سن اس بندے کے مطابق انہوں نے گندم دیتا رہا، لیکن جڑا بندہ میرے کان دے وچ آ کے بولتا سی کہندا سی یوسف خیال رکھی، حضرت جبرائیل نے پوچھا جملے کی بولے ہیں، وہ بندہ کہندا ہے اے یوسف خیال رکھی میں او بندہ ہی جس وقت تیرے تے تہمت لگی، جس وقت تیرے تے تہمت لگی اور پنگھوڑے وچ بیٹھن والا بچہ جن نے بول کی گواہی تیری باقی نہیں دیتی، میں او بندہ ہی انہیں جملے بولے، یوسف نے وجہ دایا اپنی طہارت باقی دے وچ آپ نے 50 من گندم دے دیتی۔ مسلماناں اگر یوسف باقی اور طہارت دی واری آئے، میرا رب فرماتا ہے یوسف تو اپنی باقی کے بدلے بندے نے 50 من گندم دینا ہے، جڑا رب ہو کے جڑا اللہ ہو کے جڑا محبوب ہو کے پوری کائنات میں پیدا کرنا والا آدم تو لے کے عیسیٰ تک، محمد تو لے کے امت محمدیہ تک، زمین آسمان شجر پہاڑ ہر چیز پیدا کرنے والی رب ذوالجلال آپ اتنی شان والی نے اگر یوسف کو اس بندے کی باقی دی گواہی دینا والا وہ پکارے تو 50 من گندم ملے، میں رب ہو کے جس وقت میرا بندہ پکارتا ہے میں ادھر ڈبڑا کھا کر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سمجھائیے اگر گل نہیں سمجھائی تو چی واضح ہے سبحان اللہ۔ اگر یوسف دی بارگاہ دے وچ اونی پاکی بیان کرے بندہ تو انہوں 50 من گندم ملے، تو مسلمانہ میرے رب نے جڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پکارے تو میرا رب کتنا عطا کرے گا۔ اس وجہ تو چی واضح ہے سبحان اللہ۔ میرے نال بلکہ پڑھنا کسی کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ آپ فرماتے نے باتیں ضروری دکھنی دوبارہ اٹھی، آپ نے فرمایا یا مصطفیٰ خیر الورا مصطفیٰ خیر الورا حق تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا حق تیرے جیا کوئی نہیں۔ ایسے جملے دی ہوتے مسلمانہ ایک حدیث مبارکہ کر دی جاوے چمانگا۔ میرے عزیزان گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر پہ فرما دے میرے آقا نو پتا چلے طارق بن عبداللہ دے قبیلے دے وچ ایک بہت بڑا سردار ہے، طارق بن عبداللہ دے قبیلے دے وچ وہ بڑے پیارے تے خوبصورت نے، وہ بڑے ہی خوبصورت ملتے نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما دے طارق بن عبداللہ دے قبیلے دے وچ پہنچ جان توجہ کرنا، قبیلے دے وچ پہنچ جاندے نہیں، نال صحابہ کرام بھی موجود نے۔ میرے آقا پوچھ دے اس وقت طارق بن عبداللہ دے اس ڈیرے تے پہنچ دینے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں سنیا ہے کہ اتنے بڑے اونٹ خوبصورت پیارے ملتے ہیں، ایک قبیلہ خوبصورتی دے وچ اونٹاں دے حوالے نال بڑا مشہور و معروف ہے۔ آپ نے سنیا کہ ٹھیک ہی آپ نے فرمایا ہے، لیکن طارق بن عبداللہ کا کوئی فرد بھی، کوئی لوگ بھی، کوئی عورت بھی، کوئی بچہ بھی میرے تے تیرے آقا محمد عربی نے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن میرے آقا نے ایک اونٹ پسند آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے سردار میں بلاتے صحیح ہے، تیرا سردار
سردار کون ہے؟ اس غلام نے اپنے سردار نو آواز دیتی، طارق بن عبداللہ دوڑ کے آ گئے، اس اٹھتی غلام لگام اپنے ہاتھ دے وچ پکڑ لیندا ہے۔ جس وقت لگام نو ہاتھ وچ پکڑیا، توجہ کریں، لگام نو ہاتھ وچ پکڑیا، پکڑ کے جس وقت میرے تے تیرے آقا کریم دی چہرے مبارک تے نظر پیندی ہے، جدیاں قسماں میرے رب نے قرآن دے اندر اٹھائیاں نے، اگر قرآن سن کے مسلمانہ تیرا دل شاد شاد ہو جائے، اگر اونچی آواز نال ایک مرتبہ ثانی دین واسطے سبحان اللہ کہہ دینا۔ میرے اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا وَالضُّحَىٰ عبداللہ جس وقت میرے آقا دے چہرے مبارک میں ویکھتا رہ گیا کہ یار اپنی زندگی دے اندر اینا پیارا تے خوبصورت میں نہیں ویکھیا، اینا پیارا تے خوبصورت میں نہیں ویکھیا، اینا حسین و جمیل والا میں کدے نہیں ویکھیا۔ میرے محبوب